محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس کو کس درجے اور مقام پر رکھتا ہے؟ آج کی گفتگو کا موضوع یہی۔ اسلام اپنی فطرت میں مادی اور روحانی لحاظ سے ایک عالمگیر تحریک رحمت للعالمین ہے۔ مسلمان ایک عالمگیر امت ہیں جو توحید، آخرت اور رسالت کے عقیدوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آزادی، مساوات، انسان کی تکریم اور عدل و انصاف کے علمبردار ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی انفرادی پہچان کے ساتھ رحمت للعالمین کی تحریک کے سائے میں صدیوں دنیا کی قوموں کی قیادت کی ہے۔ انہوں نے علم اور حکمت کے گم شدہ خزینوں کا سراغ لگایا ہے اور ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ اقوام عالم کو ان سے روشناس کرایا، انہیں علم و ادب سکھایا، ان کے اندر جمالیاتی ذوق پیدا کیا، انہیں آزادی اور مساوات اور حسن اخلاق اور حسن ثقافت کی اہمیت کا احساس دلایا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں نے اقوام عالم کو ان کے حقیقی معبود سے ملایا اور سینکڑوں باطل معبودوں سے انہیں نجات دلائی۔ اقوام عالم کی شخصیت شرک اور بت پرستی کی وجہ سے پارا پارا ہو چکی تھی اور ترقی اور تحسین کے قابل نہ رہی تھی۔ مسلمانوں نے ان میں توحید کا شعور پیدا کیا اور اپنی موحدانہ زندگی سے ان کے اندر توحید پرستی کے فطری جذبے کو زبردست تحریک دی۔ اللہ نے انسان کو اس زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہے ڈپٹی، نائب، اس کے احکام کی پیروی کرنے والا، اس کی مرضی اور مشیت کے مطابق اس دنیا کو بنانے اور سنوارنے والا۔ دنیا کی آباد کاری، اس کی تعمیر اور تحسین اور تزئین و ترقی کے خدائی منصوبے کو نافذ کیا انسانوں نے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ تھا۔ اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو زبردست نعمتیں عطا کیں۔ اس سلسلے میں پہلی حقیقت ہمیں یہ تسلیم کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک اپنی حقیقت میں سراپا حسن ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 10، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں ہر طرح کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہاں قرآن نے من کل زوج کریم استعمال کیا ہے۔ کریم کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت، نفیس، عمدہ، نفع آور، انسانوں کے لیے مفید، جو ذوق سلیم کے موافق ہو، دیکھنے میں بھی اچھی لگے، کھانے میں بھی اچھی لگے اور زود ہضم بھی ہو۔ یعنی اللہ نے مختلف جو نباتات اگائیں وہ انسانوں کی ضروریات کے لیے اگائیں، اور انسانوں کی ضروریات ان کے مزاج، ان کے ذوق اور ان کے ٹیسٹ کے حساب سے مختلف چیزیں اللہ نے پیدا کیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ السجدہ میں آیت نمبر 7، الذی احسن کل شیء خلقہ۔ اللہ نے جو چیز بھی بنائی بہت خوب بنائی، یعنی یہ احسان، ایکسلنس، خوبصورت سے خوبصورت تر تخلیق کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اس پوری کائنات میں جو چیز بھی جہاں جس جگہ بھی ہے وہ اللہ کے اس نظام کے تحت اپنی انتہائی خوبصورت جگہ پر اور اپنی انتہائی خوبصورت ذمہ داری کو انتہائی خوبصورتی سے ادا کر رہی ہے۔ اس عظیم الشان کائنات میں اللہ نے بے حد و حساب چیزیں بنائیں، مگر کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بے ڈھنگی یا بے تکی ہو۔ ہر چیز اپنا ایک الگ حسن رکھتی ہے، ہر شے اپنی جگہ پر بہت متناسب اور موزوں ہے۔ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی اس کے لیے موزوں ترین شکل اور مناسب ترین صفات کے ساتھ اللہ نے بنائی۔ اللہ کی یہ حسن پسندی فطری طور پر انسان کے دل میں بھی ودیت کر دی گئی، اور وہ اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے حسن سے محبت کرنے والا اور
حسن کی آرزو رکھنے والا قرار پایا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بنیادی طور پر اسمارٹ ہے اور اسمارٹنس کو پسند کرتا ہے۔ یہ دراصل اللہ کی صفت ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہر چیز میں نفاست، ہر کام میں خوبصورتی، تنظیم، اتحاد، تزئین، ترقی، آرائش، نفاست، نزاکت، یہ انسان کے اندر ودیت کی گئی، اس کی فطرت میں ڈال دی اللہ رب العزت نے۔ دوسرا اصول اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسانوں کے اندر جو ہر چیز کو خوبصورت طریقے سے کرنے کی آرزو پائی جاتی ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے 5 سینسز، حواس خمسہ دیے، اور ان حواس خمسہ کا استعمال کر کے انسان نے اس پوری کائنات کو گویا رنگ اور نور کی حسین جنت بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حوا کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ عیسائیت کہتی ہے کہ وہ حوا کی غلطیوں کی سزا بھگتنے کے لیے دنیا میں پھینک دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا خدائی منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے اللہ کی مشیت کے تحت اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ سزا نہیں تھی، انعام کے طور پر پہلے سے اللہ کا منصوبہ تھا کہ یہ دونوں دنیا میں جائیں گے اور دنیا کو سجائیں گے۔ تو دنیا میں آج جو ترقی ہے، تعمیر ہے، تزئین ہے، خوبصورتی ہے، نظم و ضبط ہے، اور ہدایت اور روحانیت کی جو پیغامات اور تعلیمات ہیں، یہ سب اللہ کے منصوبے کے تحت۔ تیسری حقیقت جس پر قرآن نے روشنی ڈالی اس موضوع پر، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے تمام چیزوں کا علم ڈال دیا، تمام اشیاء کا علم انسان کے اندر اللہ نے ودیت کر دی۔ قرآن نے اعلان کیا سورہ بقرہ میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ علم انسان کو کیوں عطا ہوا؟ اس علم میں خیر اور شر، گناہ اور ثواب کا علم بھی شامل ہے۔ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے۔ یہ پورا علم اللہ نے انسانوں کے اندر ودیت کر دیا، فطری طور پر ہر انسان اس علم سے مسلح ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورہ شمس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اللہ نے اس کے اندر ڈال دی۔ پھر چوتھا اصول قرآن نے اس سلسلے میں یہ بتایا کہ فرشتوں اور حیوانات کے مقابلے میں انسان کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اسے ارادہ اور اختیار کی نعمت عطا کی ہے، جس کے لیے قرآن شریف میں امانت کی اصطلاح استعمال ہوئی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورہ احزاب آیت 72۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم ہے اور جاہل ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں لفظ امانت کو استعمال کیا ہے انسانوں کو ارادہ اور اختیار کی جو نعمت عطا ہوئی ہے اس کی تعبیر کی ہے۔ یہ ارادہ اور اختیار ہی دراصل انسان کو خلافت الہی کی ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ پانچواں اصول قرآن نے یہ متعین کیا کہ خلافت یا الہی امانت کا یہ منصب قبول کر کے انسان نے اپنے آپ کو زندگی کے امتحان میں ڈال دیا اور دنیا میں حسن عمل، حسن اخلاق اور حسن تعامل کا اس نے بیڑا اٹھایا۔ قرآن نے اسی حقیقت کا ادراک کراتے ہوئے زندگی کا فلسفہ سمجھایا کہ اس نے زمین اور آسمان کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ انسان کو پیدا کرنا مقصود تھا، اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اس پر اخلاقی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے، اسے خلافت کے اختیارات سپرد کیے جائیں اور دیکھا جائے کہ انسانوں میں سے کون ان اختیارات کو
اور اس اخلاقی ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھاتا ہے۔ اگر اس تخلیق کی تہ میں یہ مقصد نہ ہوتا، اگر اختیارات کی تفویض کے باوجود کسی امتحان کا، کسی محاسبے کا، کسی باز پرس کا اور کسی جزا اور سزا کا کوئی سوال نہ ہوتا، تو یہ سارا تخلیق کا کام ایک محمل اور عبث کھیل سے زیادہ نہ تھا۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ہود آیت 7۔ تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزما کر دیکھے تمہیں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس زندگی میں وہ کیا عمل کر رہا ہے اور کتنے بہتر طریقے سے اس کام کو کر رہا ہے۔ چھٹا اصول قرآن نے یہ بتایا کہ سماجی زندگی ہر حال میں حیات انسانی کا تقاضا اور اس کی ناگزیر احتیاج، یہ معاشرت، سوسائٹی، انسان کی خاندانی زندگی، اجتماعی زندگی، قومی زندگی، یہ بین الاقوامی زندگی، یہ سب انسان کے بہتر حسن تعامل پر، یعنی دوسرے انسانوں سے کس طرح سے وہ انٹریکٹ کرے، اس پر منحصر ہے۔ زندگی کی یہ رونق، یہ رنگا رنگی، زندگی میں یہ خوبصورتی، یہ اسی وقت آتی ہے جب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ سماجی مسائل میں تعامل کرے، دوسرے تمام انسانوں کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو قرآن نے انسانوں کو سکھایا ہے۔ ایک اصول قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے تمام انسانوں میں جنسی جبلت، فطرت ودیت کی، اس جذبے کو انتہائی غیر معمولی شدید بنایا، اور اس کی جائز تسکین کے لیے اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین کو ہم نے بچھایا، اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کے خوش منظر نباتات اگائیں۔ قرآن کریم نے انسان کے جذبہ حسن پسندی کی مذمت نہیں کی، نہ اس کی تردید کی، بلکہ اسے سرور آفرینی، طمانت انگیزی کا ایک قوی محرک تسلیم کیا۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی کٹ حجتی اور بیجا بحثہ بحثی کی عادت کا جہاں ذکر کیا گیا ہے، وہیں قربانی کی گائے کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ شوخ رنگ کی ہو اور سرور انگیز ہو۔ اس کے لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس پر غور کریں۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، یعنی وہ گائے ایسی ہو، اتنا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ گویا کہ شوخ رنگ جس سے کہ انسانوں کا دل خوش ہوتا ہو، ان کی آنکھوں کو بھاتا ہو، وہ انسان کے فطری جذبے کے خلاف نہیں ہے۔ پھر قرآن نے اس فطری جذبے کی اظہار کے لیے لفظ جمال، بیوٹی، اس کا بھی استعمال کیا۔ سورہ النحل میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، ان مویشیوں میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے جب صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب شام کو انہیں واپس لاتے ہو۔ جانور عرب کی صحرائی زندگی میں دولت کا سب سے بڑا ذریعہ تھے۔ صبح کو ریوڑ سے نکل کر گروپ در گروپ مویشیوں کا گھروں سے نکلنا اور چراگاہوں کی طرف جانا، اور شام کو چراگاہوں سے گروپ در گروپ ریوڑ کی شکل میں جھنڈ کے جھنڈ گھر کی طرف واپس آنا، اس میں عربوں کو بڑی لذت ملتی تھی، کیونکہ یہی ان کی دولت تھی، یہی ان کی ثروت تھی، یہی ان کی جائیداد تھی۔ اسی کا حوالہ دیا قرآن نے کہ تمہیں اس میں تمہاری آنکھوں کو سرور ملتا ہے، اس خوبصورت منظر سے تمہیں ایک طرح کی فرحت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن نے انسان کے اس فطری جذبے کو آنکھوں کی لذت اور نفس کی شہوت سے بھی تعبیر کیا۔ جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں ہر من بھاتی نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا اب تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ یہاں آنکھوں کی لذت، نفس کی شہوت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح قرآن آنکھوں کی ٹھنڈک کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔
اور آنکھوں سے جو ٹھنڈک اترتی ہے دل میں، اس کی حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے، قرۃ اعین کے الفاظ استعمال کرتا ہے، قد تعلم نفس ما اخفی لهم قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، سورہ سجدہ آیہ 17۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو ابھی خبر نہیں۔ مسلمان دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اس کے برعکس وہ بدصورتی کو، قبح کو بدی اور شر اور ظلم اور گناہ قرار دیتا ہے، اور وہی خوف، حزن، غمگینی، عذاب اور ظلمت ہے۔ قرآن کی روح سے اللہ نے تاریخ انسانی کے ہر دور میں انبیاء اور پیغمبروں کو علم اور حکمت سکھائی ہے، جنہوں نے تمام انسانوں کو اس کی تعلیم دی۔ خود انہوں نے حسین زندگی گزاری اور دوسرے انسانوں کو خوبصورت زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اس نے اپنے پیغمبروں کو صنعت کاری اور فنکاری کی تعلیم بھی دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال بہت واضح ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اسی کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آئرن انڈسٹری کی جو زبردست ٹیکنالوجی دی گئی تھی، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ بہت بڑی صنعت تھی یہ، اور اللہ رب العزت نے اس میں بے پناہ کمال عطا کیا تھا۔ قرآن میں اس کی مثالیں نقل کی ہیں جگہ جگہ، کس طرح سے لوہے کو پگھلا کر کے اور تانبے کو پگھلا کر اس سے بڑے بڑے خوبصورت سامان بنایا کرتے تھے، ضروریات زندگی کی چیزیں بھی اور جنگ و حرب میں استعمال کرنے والے ہتھیار بھی۔ تو جو ٹیکنالوجی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جتنی ایڈوانس تھی، اس کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کے استعمال پر زبردست قدرت عطا کی تھی، اور خاص طور پر جنگی مقصد کے لیے زرہ سازی کا جو ٹیکنالوجی تھی، اس کا جو طریقہ تھا، وہ اللہ رب العزت نے انہیں سکھایا تھا۔ فرمایا قرآن نے سورہ انبیاء میں آیت 80، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ ہم نے اسے زرہ سازی کی صنعت سکھائی تھی تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے جنگی طاقت کے ذریعے، تو کیا تمہارے اندر شکر گزاری کا کچھ جذبہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بہت مشہور ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ طاقت اور صلاحیت عطا کی تھی۔ نہ صرف یہ کہ آئرن انڈسٹری اور اس کی ٹیکنالوجی، بلکہ جنوں کو ان کے تابع بنا دیا تھا، چرند پرند یہ سب اس کے تابع تھے۔ اور قرآن کہتا ہے ہم نے ہوا کو بھی ان کے تابع بنا دیا تھا، وہ تخت پہ بیٹھ کے جہاں چاہتے تھے اڑتے جاتے تھے۔ سب کچھ اللہ رب العزت نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اسلام ایک واقعیت پسند دین ہے، ریئلسٹک ریلیجن ہے۔ یہ واقعات اور حقائق کی سرزمین پر اسلام رہتا ہے اور اس پر رہنا سکھاتا ہے۔ وہ لوگوں کو آسمان پر پرواز کرنے والے فرشتے سمجھ کر معاملہ نہیں کرتا، بلکہ کھانا کھانے والے، بازار میں چلنے پھرنے والے انسان سمجھ کر ان سے گفتگو کرتا ہے۔ فنون لطیفہ، شاعری، مصوری، میناکاری، فوٹوگرافی، سینما انڈسٹری، یہ تمام تفریحی مشاغل، قرآن ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک نص صریح دیتا ہے۔ کہتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورہ اعراف آیت 33 اور 32 اور 33۔ ایک بنیادی تعلیم دی ہے اللہ رب العزت نے ان تمام انڈسٹریز کے بارے میں۔ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، گناہ، حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو۔ یہاں قرآن نے ایک اصطلاحی لفظ استعمال کیا ہے اور ایک اصولی ہدایت اس نے دے دی، وہ یہ ہے کہ فواحش کو اس نے حرام قرار دیا ہے، بے شرمی کے کام۔ اس کا اطلاق ان تمام کاموں پر ہوتا ہے جن سے معاشرے میں برائی پھیلتی ہو: زنا، عمل قوم لوط، برہنگی، جھوٹی تہمت، باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے کی خواہش، یہ تمام چیزوں کو، چوری، شراب، بھیک مانگنا، یہ سب فواحش میں شامل ہیں۔ اسی طرح اسم اور بغی، گناہ اور حد سے تجاوز کرنے کے سارے کام، ان کی ممانعت کی گئی ہے۔ شرک اور مشرکانہ نظام کی تائید اور حمایت کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی بے شرمی، فواحش، اسم اور بغی اور شرک، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے طیبات میں شامل کیا ہے۔ یہ جائز ہیں، ان کا استعمال درست ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اس دنیا میں رونق اور خوبصورتی بکھیرنے کے لیے ان تمام اصناف کا استعمال حق کے لیے، انصاف کے لیے جائز ہے، جن کی بنیاد توحید اور مساوات پر رکھی گئی ہو۔ ان کے جائز ہونے میں کسی شخص کو کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیں بنیادی تعلیمات فنون لطیفہ کے سلسلے میں۔ اب اگر فائن آرٹس اور فنون لطیفہ کا استعمال ہونے لگے ظلم کی حمایت کے لیے، بے شرمی کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے، بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے، تو قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ بقیہ یہ تمام امور اپنے آپ میں بذات خود نہ حلال ہیں نہ حرام ہیں، ان کا استعمال اصل میں اسے حلت یا حرمت عطا کرتا ہے۔ اگر ان کا استعمال جائز مقاصد کے لیے ہو تو یہ تمام اپنے آپ میں محمود اور قابل تعریف ہیں، اور اگر ان کا استعمال ناجائز مقاصد کے لیے ہو تو وہ اپنے آپ میں مذموم اور قابل نفرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔